نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجئے کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم ان کے مطابق اپنے گھر کے پچھواڑے سے داخل ہو، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آیا کرو گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ کامیاب ہو جائے۔ جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا اس کی اصلاح کر دی گئی۔ انہیں بتا دیا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی چیز معبود نہیں بلکہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس حقیقت کو اتنا واضح کر دیا کہ شک و شبہ کا شائبہ تک نہ چھوڑا۔ لیکن اس کے بعد وہی کائنات کی دلکشی تھی، وہی اس کا غموز تھا، اور وہی جذبہ جستجو کی چبھن تھی۔ جب وہ اس الجھن کو حل نہ کر پاتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے، اس امید پر کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی فکری افتاد سے بچایا ہے وہی اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ ان کی یہ توقع بے محل بھی نہ تھی اور نہ ہی بیجا تھی، لیکن اس استاد کامل کی شفقت ان کی یہ خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، کیونکہ اس میں سراسر ان کا نقصان ہی تھا۔ آپ شاید پوچھیں یہ کیسے؟ تو سنیے، اگر کوئی استاد ریاضی کے سب سوال خود حل کر کے دے دیا کرے اور اپنے طلباء کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دے تو کیا وہ ریاضی میں مہارت پیدا کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کبھی ان میں خود اعتمادی کا جوہر چمکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور کمال شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ شاگرد اپنی عقل سے اس گرہ کو کھولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایسے سوالات کا جواب دینے سے اس لیے دانستہ اعراض فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی ذہنی اور روحانی توانائیوں کو بروئے کار لا کر ان چیزوں کو مسخر اور فرما بردار بنائے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلکیات و طبیعات وغیرہ کے اسرار سے خود نقاب اٹھا دیتے تو امت کی عقلیں بانجھ ہو کر رہ جاتی۔ اور افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون کی جو بانگ شوق افروز بار بار آتی ہے اس پر کیوں کر لبیک کہی جا سکتی؟ اسی قسم کا یہ سوال ہے، اور اس کا جواب چاند کا نمودار ہونا، ایک اندازے سے اس کا بڑھنا، پھر گھٹنا، پھر گھٹنا، پھر بڑھنا، پھر غائب ہو جانا، پھر ظاہر ہو جانا ایک عجیب بات تھی، جس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے رہ رہ کر دل میں شوق پیدا ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب نہ دیا، کیونکہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم خود تلاش کریں۔ اسی لیے جگہ بہ جگہ یہ اعلان فرمایا، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اس چیز پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس چیز پر غور و خوض کر کیوں نہیں رہے؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ یہی چاہتا تھا کہ ہم لوگ خود اس پر غور کریں۔ جب انسان خود اس پر غور کرے گا تو جو چیزیں اس کو معلوم ہوں گی وہ کچھ خاص باتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس سوال کا جواب
امت مسلمہ خود تلاش کرے، اور امت مسلمہ نے اس کے جواب تلاش کیے، اور دنیا میں آج بھی مسلمانوں کی ترتیب دی ہوئی ریاضیات پر ہی کام ہو رہا ہے۔ دنیا کا آج بھی نصف سے زائد کیمسٹری کا محل مسلمانوں کا ہی بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں آج بھی سرجری کا بنایا ہوا محل 90% سے زائد مسلمانوں ہی کا بنایا ہوا ہے۔ واپس لوٹتے ہیں کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، بجائے اس کے کہ اس کے تمام مسائل کی تشریح فرماتا، اور بتایا کہ اس سے تم اپنی عبادات، لین دین وغیرہ کے وقت مقرر کر سکتے ہو، اور یہ کھلی ہوئی جنتری ہے جس سے ہر شخص پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، وقت معلوم کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سکوت سے جو عین مصلحت اور سراسر شفقت و رحمت کا مظہر ہے، بعض کج فہم یہ نتیجہ بھی اخذ کرنے لگتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان امور کا علم نہ تھا، اور خاموشی بوجہ لا علمی کے تھی، معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ لیکن یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم بھی نہ ہو جتنا مڈل یا میٹرک کے ایک طالب علم کو ہوا کرتا ہے؟ کتنی غیر مناسب بات ہے۔ اور اسی میں ایک اور خاص نقطہ بھی تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ایک خاص شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہشوں سے کچھ کہتے ہی نہیں لوگوں کو، بلکہ یہ تو صرف وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے خاموشی فرمائی تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ بیان فرمائیں، اور جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تو اللہ چاہتا تھا کہ آپ بیان فرمائیں۔ غیب کے جس نقطے سے اللہ چاہتا تھا پردہ اٹھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور غیب کے جس نقطے پر اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ ابھی پردہ باقی رہنا چاہیے تو باقی رکھا۔ اس میں کوئی چونو چرا کا تو مقام ہی نہیں ہے، مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بتلائے نہ بتلائے، بتلانے دے یا نہ بتلانے دے۔ جب جی چاہے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو روک کے نہ بتلانا چاہے، جب چاہے بتلا دے، جیسا چاہے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے لوگوں کو کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو صرف وہی کچھ کہتے ہیں جو ہم ان کو بتلائیں، جو ہم ان کو کہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے، بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوا کرتے، اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے۔ اس لا یعنی حرکت سے ان کو روک دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی کام صحیح طریقہ سے کیا جائے تو عرب کہتے ہیں انہو آت البیت من بابہ، یعنی اس نے صحیح طریقہ سے یہ کام کیا، اور اگر غلط طریقے سے کوئی کام کرے تو کہتے ہیں انہو لم یأت البیت من بابہ، یعنی وہ دروازے سے نہیں آیا۔ یہاں بھی سائلین کو بتایا گیا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ نہیں کہ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ و بچار، مشاہدات اور تجربات سے ان سوالات کا حل تلاش کیا جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔